والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. مصطفیٰ معراج کے دلہا بنے ہیں مصطفیٰ معراج کے دلہا بنے ہیں شامیان نور کے ہر سو تنے فرش والے مصطفیٰ کی شان لگتے رہ گئے. فرش والے مصطفیٰ کی شان لگتے
جا ملے ہیں اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا فرمایا اس چمک دے ہوئے پیارے تارے محمد دی قسم جدو معراج تو واپس اترے ما ضل صاحبکم وما غوا فرمایا تواڈے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوئے نے نہ راہ حق تو بھٹکے نے وما ینطق عن الہوا فرمایا اے اپنی مرضی نال نہیں بولتے ان ہوا الا وحی یوحا فرمایا یہ تے کلام ہی ادو کر دینے جو تو ساڑھے بدو وحی آ جاتی ہے حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک کے اندر سب سے پہلے ایک قسم اٹھائی ہے قسم میں تے تسی اگر کسی گل تے قسم چکی ہے جو بندے آدھے نے یار چھڑ دے ہوتے انہیں قسم چک دیتی ہے جان دے قسم چکی ہوتے جاندی ہے یا تے اگلا بندہ مانتا نہ ہوئے تو یا اس چیز کی عظمت نو بیان کرنا ہو پھر قسم اٹھائی اللہ رب العالمین نے اس آیت اندر فرمایا وَالنَّجْمِ فرمایا مینوں اس تارے دی قسم کی فرمایا اس تارے دی قسم سب تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ تارا کیڑا ہے وہ تارا کیڑا ہے جس تارے دیاں اللہ قرآن میں قسم اٹھاتا پیا تارا کیڑا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بغوی اندر اس روایت کو لکھیا تفسیر روح اور بیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا تفسیر قرطبی اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے امام خازن نے تفسیر خازن نے جس کو لکھیا تفسیر روح المعانی اندر حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حاشیت الساوی علی تفسیر الجلالین میں یہ روایت موجود ہے اور اہل تشیع و شیعہ رات معتبر ترین عالم انہوں نے بھی اس میں تفسیر قومی کے اندر نقل فرمایا اس روایت میں حضرت امام جعفر صادق کو پوچھے حضور فرماؤ وہ تارا کیڑا ہے جس تارے دیاں اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائیاں تارا کیڑا جدی اللہ قرآن میں قسم اٹھا رہے ہیں وَالنَّجْمِ فرمایا مینوں اس تارے دی قسم امام جعفر صادق فرماتے ہیں هُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوِيُّهُ نزولہ من السماء لیلۃ المعراج فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر جس تارے دی قسم اٹھائی ہے نا فرمایا وہ تارا کوئی اور نہیں بلکہ میرے نانا جی جناب محمد مصطفیٰ نے جدو معراج تو واپس زمین وال آئے اللہ نے مصطفیٰ دی قسم اٹھا دیتی حضور دی قسم اٹھائی فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا فرمایا مینوں اس چمک دے ہوئے تارے محمد دی قسم ہے اسے واسطے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جدو قرآن پاک نے ترجمہ کیتا ترجمہ کنز الایمان کہ اس آیت کے اندر ترجمہ کیا
وما غوا. فرمایا تواڈے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گمراہ نہیں، گمراہ نہیں نہ ہی راہ راست تو ہٹے نے. نبی پاک علیہ السلام جدو معراج کر کے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے فرمایا میں رات دے تھوڑے جیسے ساری جگہ پھر کے آئے کہ مکے دے کافروں نے آکے یہ گمراہ ہو گئے معاذ اللہ. یہ راہ راست تو ہٹ گیا، یہ بہکیاں گلاں کردا ہے. جدو کافرہ نے گلاں کیتیاں نا کہ بہکیاں گلاں کردا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. اللہ کریم نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا جڑے معراج تو زمین وال اترے، فرمایا محمد نہ ہی گمراہ نے کہ نہ راہ راست تو بہکے نے. یہ میرا نبی ہوگا جڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، یہ ادوں بولدا جدوں ساڈا حکم ہو جاتا ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام نے غلاموں سنو ایک حدیث مبارکہ، اس کے بعد پھر میں معراج شریف کا جڑا واقعہ پچھلے جمعے چھڈیا سی اتھوں اگے جناب عرض کراں گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا لا اقول الا حقا. فرمایا میں جدوں بھی بولنا حق بولنا، میرے منہ وچوں کدی کوئی نہ حق گل نکلی ہوئی نہیں. لا اقول الا حقا، فرمایا میں نہیں کہتا مگر حق، صرف میں جدوں کہنا حق کہنا. قال بعض اصحابہ فَإِنَّكَ تُدَعِبُنَا یا رسول اللہ. وہ جیسے آواز کرتے ہیں یا رسول اللہ تو تسی ساڑھے نال بعض دفعہ مزاح بھی تے کر دے ہونا. مزاح خوش طبی ایک ہوندہ ہے مذاق. اسی پنجابی مزاح کیوں کرنا ہے؟ اسی خواہ پڑھنے جبکہ خواہ نہیں ہوتا، لفظ ہوندہ ہے قاف مذاق. یہ مذاق کرنا جائز نہیں، مزاح کرنا جائز ہے. تین لفظ میں پڑھے گئے مذاق یا مزاح. مزاح لفظ نہیں ہے، لفظ یا مذاق قاف یا مزاح آخر دے ہاں ہوندی مزاح. مذاق بھی جائز نہیں، مذاق ہوندہ ہے جڑا جھوٹ بولیا جائے جھوٹ. تے مزاح کو ہوندہ ہے کہ جدے بچ خوش طبی پائی جاتی ہوئے تے او دے بچ جھوٹ بھی نہ بولیا جائے. ہوئے خوش طبی لیکن او دے بچ جھوٹ نہ ہوئے. او دی مثال موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھ صحابی آیا آکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مسافر ہوں تے میں کو سواری چاہی دی. سرکار نے فرمایا انہوں مفتا بچہ دے دے. اور دکاندہ دور میں نے سواری چاہی دی ہے، میں بچے کو کی کرنا. آپ نے فرمایا انہوں مفتا بچہ دے ہو. انہوں نے پھر وہی جملہ کیتا. تیسری باری سرکار نے فرمایا انہوں مفتا بچہ دے ہو. کہتا سرکار میں بار بار عرض کر رہا میں نے سواری چاہی دی، میں بچے دا کی کرنا ہے. میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے، فرمایا اونٹ بھی تے مفتا بچہ ہی ہوتا ہے. یعنی یہ خوش طبی بھی پائی گئی تے جھوٹ بھی نہیں بولیا میرے نبی. ایک سے ابھی آ کے رکھتی حضور میرے واسطے دعا فرماؤ. آپ نے فرمایا مائی کوئی جنت وچ نہیں جانی. اللہ وی بڑے تو اڑیا تے کم گیا جی. جڑے بابے ہو گئے یا رسول اللہ مائی سی بڑھی حضور میرے واسطے. آپ نے فرمایا مائی کوئی نہیں جنت جانی. وہ بیچاری ٹر گئی جا کے روندی رہی ہے کہ دن دو وہ روندی رہ گئی. وہ کو مزید نے تفصیل تے پوچھی کوئی نہ. وہ کسی سے آگے جا کے ضرورت جس مائی نے تسا دسیا سی نا کہ مائی جنت نہیں جانی ہو تو رو کے بیچاری مار چلی. آپ نے فرمایا وہ جا کے دسو مائی کوئی نہیں جائے گی، جدو جائے گی جوان ہو کے جائے گی. یعنی یہ کہتے ہیں مزاح کرنا. مزاح جائز ہے، مذاق جائز نہیں. یعنی جھوٹ کسی نے بول کے خوش کرنا یہ جائز نہیں. مزاح کرنا ایسی چیز جڑی ہوئے بھی حق
خوش طبی بھی بھائی جائے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تسی فرما رہے ہو لا اقول الا حقا کہ میں جدو بولنا حق بولنا تے آقا تسی ساڈے نال خوش طبی بھی تے فرماندے ہو مذاق بھی تے کردے ہو. تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال انی لا اقول الا حقا. فرمایا میرے غلاموں سن لو اللہ دی عزت دی قسم ہے میں جس دن مزاح بھی کرنا نا او دے وچ بھی میں حق ہی بولنا وا نہ حق کدی نہیں بولنا. تو ایک اور حدیث پاک سنو تے اپنا ایمان تازہ کرنا. ابو داؤد شریف حدیث پاک سے حاصل تھا تفسیر ابن کثیر اندر ابو الفداء معد الدین ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا. عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اريد حفظه فنهضني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله بشر يتكلم في الخدم والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا أو كما قال عليه السلام. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ آنے میں آقا دی زبان مقدس وچوں جڑی گل سندا سا میں انہوں آ کے لکھ لیندا رہیا ہوں. فرمانے نے میں جڑی بھی گل سرکار تو سندا سا میں آ کے انہوں تحریر کر لیندا سا میں انہوں لکھ لیندا سا. اريد حفظه آنے میں لکھدا اس واسطے سا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک گل کدھرے بھول جائے چلو لکھی ہوئے گی یا محفوظ تے ہوئے گی نا زندگی گزرنے دے نال نال میں انہوں بیٹھ کے پڑھ لواں گا تے یاد آ جائے گی. آنے میں سرکار کو جڑی گل سنی میں انہوں لکھ لینا. فرماندے ایک دن انج ہویا فنحدنی قریش فرماندے کچھ قریشیاں دے بندے میرے کو لائے آکے آنے وقالو اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. کچھ قریشی آکے منو آکھن لگے اے عبداللہ بن عمر اساں سنے آئے تو نبی پاک کی جڑی گل سننا ہے انہوں تو لکھ لینا ہے. فرماندے میں کیا ہاں میں آقا دی زبانی چوں جڑی بھی گل سنی ہے میں انہوں لکھ لینا رہا ہوں تے لکھدا رہا ہوں تے لکھ رہا ہوں تے لکھدا رہاں گا. وہ بول کے آکھن لگے آندے اے عبداللہ انج نہ کر. میں کیا کیوں وجہ کی ہے کیوں نہ لکھا کرا. آکھن لگے وجہ اے وے ورسول اللہ بشر آندے اللہ دے نبی بھی تے بشر رہنا وہ بھی تے انسان رہنا. یا تکلم فی الغضب والرضا نبی پاک کدی خوشی میں چندے نے کدی آپ غصے میں چندے نے. ہو سکتا ہے تو جڑی گل سرکار کو سندا ہوئے اس ٹائم وہ گل لکھن والی نہ ہوئے آقا غصے میں ہون تے تو انہوں لکھ چھڑے ایک گل چنگی نہیں نہ لکھیا کر. آپ فرماندے نے فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ انہاں قریشیاں دی گل سن کے آندے میں لکھنا چھڈ دیتا میں لکھنا بند کر دیتا. آندے ایک دن گزرے دو دن گزرے تیسرے دن فرماندے نے فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فرماندے نے ایک گل جا کے میں سرکار دی بارگاہ چل کی دیا کا تسی جو بیان کر دے سو میں گھر جا کے انہوں تحریر کر لینا سا میں انہوں لکھ لینا سا کہ مکے دے بندیاں نے میں انہوں ڈاک دیتا ہے. آندے نے نہ لکھیا کر حضور بھی تے بشر نے ہو سکتا ہے ایک گل لکھن والی نہ ہوئے تو نہ لکھیا کر. آقا میں انہوں دی گل سن کے لکھنا چھڑ دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے جدوں میں اتنا جملہ بولیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اکتب فرمایا میرے علماء لکھیا کر فوالذی
نفسی بیادی ما یخرج منہ الا حق فرمایا اے عبداللہ اس رب دی عزت دی قسم ہے جنہیں قبضہ قدرت چ میں محمد دی جانے فرمایا اس منہ وچوں جدوں بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے جو سنے کرے لکھ لویا کر ما یخرج منہ الا حق فرمایا اس منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے سرکار نے فرمایا جو سنے انہوں لکھ لیا کر جو سنے جو میں بیان کرا انہوں لکھ لیا کر اللہ قرآن اندر ایسے بات ہے فرمایا میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمایا اس چمکتے ہوئے پیارے تارے محمد دی قسم جدو معراج تو اترے تو آٹے صاحب نہ گمراہ ہوئے نے نہ راہ تو ہٹے نے اے اپنی مردی نل نہیں بول دے اے تے ادھوں بول دے نے جدو ساڑی طرف وحی ہو جاندی بھیا رب کائنات نے دسیا ہو کائنات نہ لے ہو میرے محبوب نے جڑا آکے اپنے معراج دا ذکر فرمایا جے نا اے غلط نہیں فرمایا محبوب جو کہہ رہے ہیں حق تے سچ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں حبیب بولو کرا جو کہہ رہے ہیں حبیب حق تے سچ کہہ رہے ہیں پچھلے جمعہ المبارک کے اندر میں جتنے اپنی گفتگو نو اختتام کیتا سی وہ تو اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے مسجد اقصی دے اندر جدو نماز میں پڑھائی نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی سرکار فرماندے نے مسجد اقصی دے اندر نبیوں نے تقریراں بھی کی تھی کی کیتا سی سارے بولے ذرا کی کیتا علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے مواہب الدنیا کی شرح لکھی شرح زرقانی اس کے اندر آپ نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی فرماتے نے سرکار فرماتے نے جب مسجد اقصی دے اندر نبی رسول پیغمبر سب جمع سن فرمایا سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کے تقریر کی آدم علیہ السلام نے جنہاں لفظاں نے تقریر کی تھی وہ سننا تھا آدم علیہ السلام بول کے کہتے ہیں اس اللہ واسطے ساریاں حمدہ نے جن نے منو مٹی بھی جو تخلیق فرمایا کہ ساریاں حمدہ اس اللہ واسطے نے جن نے منو مسجود ملائکہ بنایا یعنی میرے سامنے فرشتے اور جنہیں جھکا دیتا تو ساریاں حمدہ اس اللہ واسطے نے جن نے میرے بچوں حضرت حوا نو بنایا تے پھر سانو جوڑا بنا دیتا حضرت حوا نو اور مینوں ساڈا جوڑا بنایا فرمایا ساریاں حمدہ اس اللہ واسطے نے جن نے سانو جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمایا سرکار فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے گفتگو کی تھی کہ آدم علیہ السلام گفتگو کر کے بیٹھ گئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے انہوں نے فرمایا ساریاں حمدہ اس اللہ واسطے نے جنہیں مینوں اپنا خلیل بنایا جنہیں مینوں صاحب ملت بنایا جنہیں میرے اوپر آگنوں گلزار بنا دیتا سرکار فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کر کے بیٹھ گئے پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو انہوں نے کہا سب حمدہ اس اللہ واسطے نے جنہیں براہ راست میرے لئے گفتگو فرمائی سی کوہ طور دے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کوئی حجاب کوئی پردہ ڈریکٹ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سب حمدہ اس اللہ واسطے جنہیں میرے لئے گفتگو فرمائی اور فرمایا مینوں اپنا برگزیدہ بندہ بنایا اور اللہ رب العالمین نے مینوں تورات عطا فرمائی یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تقریر کی تھی فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جنہیں میرے دشمن فرعون کو پانی کے اندر غرق فرمایا سرکار فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرنے تو بعد جب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے نا آپ فرماتے ہیں پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوتے انہوں نے فرمایا ساریاں حمدہ اس اللہ واسطے نے جنہیں مینوں عظیم ملک عطا فرمایا جنہیں مینوں زبور جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی جنہیں میرے ہاتھ کے اندر لوہے نو نرم کر دیتا
اللہ نے میرے واسطے سارے پہاڑوں مسخر کر دیتا. اے اللہ دے نبی اوسن جدو پہاڑ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرتے سن نا تے پہاڑ بھی اونچی اونچی نال اللہ دا ذکر شروع کر چھڑ دے سن. تے داؤد علیہ السلام کہندے نے اس اللہ واسطے ساری حمداں نے جس اللہ نے میری زبان وچ مٹھاس پیدا کی، مینوں سونی آواز عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام جب تقریر کر کے بیٹھے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے فرمایا ساریاں حمداں اس اللہ واسطے جنہیں مینوں عظیم ملک عطا فرمایا، جنہیں مینوں پرندیاں دیاں زباناں دا علم عطا فرمایا. اس اللہ واسطے ساریاں حمداں نے جنہیں ہوا نو میرے واسطے مسخر بنا دیتا، جنہیں جنہاں نو میرے تابع کر دیتا. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب گفتگو فرمائی نا سرکار فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام بھی تقریر کر کے بہ گئے تو پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس اللہ واسطے ساریاں حمداں نے جنہیں مینوں بغیر باپ تو پیدا فرمایا. یہ بڑی عظمت شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس اللہ واسطے حمداں جنہیں بغیر باپ تو مینوں پیدا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ساریاں حمداں اس اللہ واسطے نے جنہیں مینوں انجیل عطا فرمائی. تو پھر اللہ رب العالمین نے میرے پہ ایک کرم فرمایا کہ میرے ہاتھ کے اندر شفا رکھی. اگر میں کوڑے دے جسم کے ہاتھ پھیرنا تو اللہ اس کوڑے دا کوڑ دور فرما چھڑتا ہے. اگر کسی نبینے دی آنکھ دیا رکھنا اللہ انہوں بینائی عطا فرما دیتا ہے. ساریاں حمدہ اس اللہ واسطے نے جنہیں میری وجہ تو کئیاں مردیاں نو زندگی عطا فرما دیتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گفتگو کر کے بہ گئے نا سرکار فرماتے ہیں جدو کہ نبی تقریراں کر کے بہ گئے نا جناب جبریل میرے وقت بے کے کہتے ہیں حضور ہوں تسی اٹھ کے بیان کرو. حضور تسی صدات کی خطبہ ارشاد فرماؤ. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا آیا میں کیا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. اس اللہ واسطے نے جنہیں منو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے روانہ فرمائے. وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. فرمایا ساری حمدہ اس اللہ واسطے نے جنہیں منو انسانہ واسطے بشیر اور نذیر بنا کے روانہ فرمائے. وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فرمایا کہ اللہ کریم نے میرے اندے او کتاب نازل کی دی ہے جدے اندر ہر چیز دا اللہ نے علم رکھ چھڑے آئے. فرمایا فَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ کہ اللہ کریم نے میری امت رو بہترین امت بنائے. وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا فرمایا میری امت رو اللہ نے امت وسط یعنی درمیانی امت بنائے. وَجَعَلَ هم الاولون وهم الاخرون فرمایا میری امت لو اللہ نے امت اول بھی بنائے کہ امت آخر بھی بنایا ہے. مقصد کی ہے اللہ نے میری امت لو بھیجیا کہ سب تو بعد چے مگر جنت کے سب امت تو پہلے میری جنت رو لے کے جائے گا. پھر میرے نبی نے فرمایا وَشَرَحَ لِي صَدْرِي فرمایا اللہ نے میرا شرح صدر فرمایا. وَرَفَعَ وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي اللہ نے میرے کندھیاں تو بوجھ رو اٹھا دیتا. وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي اللہ نے میرے ذکر کو بلند فرمائے. وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا اللہ نے مینوں فاتح بھی بنایا ہے تو مینوں خاتم النبیین بھی بنایا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ خطبہ دے کے جدوں میں بیٹھا حضور فرماتے ہیں میں ایک خطبہ دے کے بہ گیا کہ میرے خطبہ دین تو بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں میں سوچا تھا کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کر چکے ہیں ان کیوں کھڑے ہوئے. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اے نبیوں کے رسولوں تقریرہ ساریاں کیتیاں بھی ہیں ساریاں سنیاں بھی ہیں پر میں حضور کی تقریر سنن تو بعد ایک گل ضرور آکھاں گا. اللہ نے سارے نبیوں کو بڑیاں بڑیاں شانہ دے نال نوازے ہیں
تو بعد ایک گل کہاں گا جویں دیاں شاناں اللہ نے محمد مصطفیٰ نو عطا کیتیاں نے نا کائنات وچ اللہ نے کسے نبی نو انج دیاں شاناں نہیں عطا فرمائیاں بولو ذرا انج دیاں شاناں پوری کائنات وچ کسے نبی نو بولو ذرا انج دیاں شاناں کسے نبی نو پھر میں آکھاں گا یا مصطفیٰ ایک پاسے میری نظر گئی فرماندے نے میں جناب جبریل نو آکھیا جبریل میں اپنے غلام عثمان غنی نو تے مکے وچ چھڈ کے آیا وا اے دوجے آسمان تے کی پیا کردا ہے اے دوسرے آسمان تے کی کر رہا ہے جناب جبریل اس کرتے سونیا کہ تواڈا غلام عثمان نہیں بلکہ عثمان دی شکل دا فرشتہ ہے سجے پاسے نظر مارو سرکار فرماتے ہیں جب میں سجے پاسے نظر ماری جتھے تک میری نظر گئی ہے فرمایا عثمان غنی کی شکل دے فرشتے جبریل عرض کر دے سونے جتنے ویکھدے پے ہوئے سارے فرشتے نے میں کیا جبریل یہ میرے غلام عثمان یہ شان کس وجہ تو ملی ہے جناب جبریل کہتے ہیں سونے تہاڈا غلام تہجد دی نماز پڑھدا ہے اللہ نے او دے سلے غنی کی شکل دے اندر فرشتے تقریر فرمائے حضور فرماتے نے پھر تیسرے آسمان تے چوتھے تے پنجویں تے چھویں ستویں فرمایا ستویں آسمان تو تے آقا فرماتے نے میں کہ دیکھا جی میں زمین تے بیت اللہ کعبہ یہ میں ستویں آسمان تو تے بھی سی او دا نام سی بیت المعمور کی سی تھی بولیے دا کی نام بیت المعمور سرکار فرماتے نے وہ فرشتیاں دا کعبہ سی 70,000 فرشتے ہر روز آکے دا طواف کرتے ہیں جڑا فرشتہ ایک باری آکے دا طواف کر لیں گا قیامت تک پرت کے دیواری نہیں ہوگی تے دنیا دے ہوتے جڑا کعبہ ساڈا بنے یہ دا بھی یہی مقام ہے جڑا فرشتہ ایک باری آؤں گا نا قیامت تک کبھی دوبارہ باری نہیں ہوگی کہ خوش قسمت ہو مصطفیٰ دے غلام نے جنہوں نے اللہ بار بار سعادت عطا فرماتا سرکار فرماتے ہیں جبریل امین میں کہتے رضو
اتنے بھی 2 رکعتاں پڑھا دو. حضور فرماتے ہیں میں بیت المعمور تے بھی 2 رکعتاں پڑھائی. فرشتہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. حضور پھر فرمایا اتنے نماز پڑھانے تو بعد فرمایا پھر میں ہور اتنے گیا. آقا اس تو اتنے کی سی فرمایا سدرۃ المنتہا. سدرہ حضور سدرہ کی فرمایا کہ بیری کا بوٹا ہے, بیری کا درخت ہے. فرمایا وہ دے پتے ایڈے ایڈے بڑے نے جڈے جڈے بڑے ہاتھی دے کان ہوندے نے. تے فرمایا وہ دا پھل ایڈا ایڈا بڑا جڈے جڈے بڑے پانی دے کڑے ہوندے نے مچ کے. اتنا اتنا بڑا دا بیر ہے. سرکار فرماندے نے وہ دی ایک ٹانی ایک شاخ ایڈی بڑی ہے کہ 1 لاکھ سال تک بندہ ٹردا رہے نا تو دی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی اتنی لمبی ہوئی ٹانی. فرمایا ایک پتا ہوتا ایڈا بڑا ہے کہ 7 زمیناں تے 7 آسمان چک کے اگر اس پتے دے اوتے رکھ دیتے جان وہ پتا پھر بھی بڑا ہے. آقا اس پتے اوتے ہے کی سی؟ سرکار فرماندے نے ایک کرسی پئی ہوئی سی اودے تے, صرف ایک کرسی. تے فرمایا 40,000 فرشتے اس کرسی دے سجے پاسے کھلوتے سن, 40,000 کھبے پاسے کھلوتے سن, 40,000 اگے کھلوتے سن فرشتے تے 40,000 فرشتے پیچھے. آقا وہ کردے کی سن پہ؟ سرکار فرماندے نے 40,000 فرشتے تورات دی تلاوت کر رہے سن, 40,000 زبور پڑھ رہے سن, 40,000 فرشتے انجیل پڑھ رہے سن تے 40,000 فرشتے رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے سن. جناب جبریل عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اے میرا مقام ہے, میں اس کرسی تے بیٹھا ہے. جدو اللہ دا حکم ہونا ہے کہ حضور میں اللہ دا حکم لے کے زمین پہ چلا جانا, واپسی پھر آ کے اتنے بیٹھ جانا. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹھ جانا. جبریل عرض کہتے ہیں حضور 2 رکعتاں اتنے بھی پڑھ دیو تاکہ تواڈے قدماں دی برکت اتنے بھی نصیب ہو جائے. حضور فرماندے نے میں 2 رکعتاں اتنے بھی پڑھی. حضور پھر کی ہویا؟ آقا فرماندے نے میں جبریل کو کہا جبریل انہیں نماز تے پڑھ لیے تو اگلا کی پروگرام ہے؟ جبریل عرض کہتے ہیں حضور تسی جاؤ گے. میں کہا جبریل تو نہیں جانا؟ عرض کہتے نہیں حضور میرا مقام ہے انتہا, میرا آخری مقام ہے, میں اس کو آگے نہیں جانا. میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ جبریل عرض کہتے ہیں اگر یکسر ہوئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. حضور ایک وال برابر بھی اگے گیا تو میرے پر جل جان گے, میں نہیں جانا. تو میرے آقا نے فرمایا میں اپنی ضرور تسی جاؤ, خطرہ میرے آستے تو آڑے آستے کوئی نہیں. حضور تسی جاؤ. جدو ایک گل آ کے سرکار نے صحابہ وچ کی نا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ جبریل نے کیوں کیا سی میں آگے نہیں جانا؟ فرمایا جبریل کہتا سی حضور اگر اگے جاواں گا تے پر سڑ جان گے, زیادہ میں نہیں جانا. صدیق اکبر وجہ دی چاک کہتے ہیں سنیا ہو تے جبریل سی نا جیڑا اتھے رہ گیا. کاش تواڈے نال تواڈا یار صدیق ہوندا جان دے چھڑدا پر پیچھے کبھی نہ وقتا. سرکار فرماندے نے جبریل بھی رہ گئے, براق بھی رہ گیا. فرمایا اگے پھر ایک رف ایک تخت آیا سبز رنگ کا. فرمایا میں انہیں بیٹھا, وہ لے کے میرے چل پیا. فرمایا چلتے چلتے ایک مقام پہ جا کے نا سرکار فرماندے اور رف بھی رہ گیا. حضور پھر اسی اگلا سفر کے میں طے کیا. فرمایا پھر میں پیدل سفر شروع کیا. آقا کتنا کو پیدل گیا کرنا. سرکار فرماندے نے میرے غلاموں 70,000 حجابات نور دیا ہے, میں انہوں نے کراس کر گیا. 70,000 پردے ظلمت دیا ہے, 70,000 حجابات یاقوت دیا ہے, 70,000 حجابات زمرد دیا ہے, 70,000 حجابات ظلمت دے, 70,000 حجابات آگ دیا ہے, 70,000 حجابات ہوا دے. اور میں سارے حجاب کراس کر گیا. آقا ایک حجاب ایک پردے دی موٹائی کتنی ہے؟ اور میں 500 سال دی ایک پردے دی مسافت راسی. آقا فرماندے نے جب میں سارے مقام کراس کر گیا, فرماندے نے پھر چل دیا میرے اٹھ دے قدم رک گئے. میں نے کچھ خوف یا محسوس ہویا. سرکار فرماندے نے جب میں رکیا پھر میرے کان دے اندر آواز آئی ادن منی یا احمد, ادن منی یا خیر البریہ. سونے رکیا کیوں ہے, اور اگے آنا سونے اور اگے آ. آقا فرماندے نے جب آواز آتی سی ادن منی حبیب اگے ہو. علی جواہید والجواہر دے اندر امام شرانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ نے لکھیا. فرماندے نے سرکار فرماندے نے جب آواز آتی سی ادن منی حبیب اگے ہو. فرماندے نے میں
فرمایا نانا غلامو زمین تو لے کے اس مقام تک پیچھے جنہ سفر میں طے کیتا سی جدوں آواز آندی سی خود نو منی اور میں ایک قدم چوک کے اگے رکھدا سا جنہ سفر پیچھے کیتا ہوندا سی ایک قدم وچ میں اینا سفر اگے طے کر جاندا رہیا آقا دے اے دسو نا تھانوں آواز کتنی باری آئی اور میں 1000 مرتبہ ایک خطاب ملیا ادنو منی یا احمد ادنو منی یا خیر البریہ اور مگر جدو 1000 مرتبہ خطاب آیا اور مگر اس تو بعد پھر میرے کان چاواد آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی سونے ٹھہر جاؤ تمہارا رب صلاۃ پہ پڑھ دے امام شرانی نے بڑے مزے دے جملے لکھے اور مگر سرکار کو عرض کی سونے یہ آواز کنے دیتی سی کدے ولوں آواز آئی کہ میرے آقا نے فرمایا میرے غلامو آواز تے خالق نے دیتی سی پر انج لگدا سی فی لحن صدیق فی لحن صدیق فی لحن صدیق آواز تے خالق دیتی سی پر انج لگدا سی جی میرا یار ابو بکر صدیق پہ آوازاں ماردا ہے اور میں انج لگدا سی جی میرا یار صدیق اکبر آوازاں دے رہے آواز آندی کف یا محمد فإن ربک یصلی سونے ٹھہر جاؤ تمہارا رب صلاۃ پہ پڑھ دے آقا فرماندے نے جدوں میں یہ جملہ سنیا کہ میرے ذہن وچ خیال آیا کہ میرا رب نماز پہ پڑھدا ہے اور مگر اس لمحے خالق دی طرف آواز آئی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور جواب آیا سنیا تیرا رب نماز نہیں پہ پڑھدا تیرا رب تیرے تے درود پہ پڑھدا سرکار فرماندے نے پھر رب دی بارگاہ وچ میں جدو حاضر ہویا جدو اللہ دی بارگاہ وچ پہنچیا سرکار فرماندے نے جو ہی اللہ دی بارگاہ وچ پہنچیا کہ اللہ کریم نے فرمایا سونیا جدو یار یاراں کول اوندے نے تحفے لے کے اوندے نے حبیب میری بارگاہ وچ آئے ہیں تے دس کیڑا تحفہ میری بارگاہ وچ ہے سبحان اللہ سرکار فرماندے نے جدو اللہ تعالی نے فرمایا نا حبیب میری بارگاہ وچ کیڑی چیز لے کے آئے ہو سرکار فرماندے نے میرے جسم تے کب کبھی تاری ہوئی فرماندے نے میں اس سے لمحے سجدے چ ڈگ پیا سجدے چ بیٹھ کے میں کیا التحیات للہ والصلوات بولو ذرا التحیات والصلوات یا اللہ سب قولی بدنی فعلی مالی سب عبادت تیرے واسطے لے کے سرکار فرماندے نے جدوں میں سجدے سے رکھ کے آکھیا نا التحیات للہ والصلوات والطیبات تے مالک دی طرف حکم ہویا سونیا حرم نو سجدیاں نال آباد کیتا ہی غار حرا نو سجدیاں نال آباد کیتا ہی تے اج میری بارگاہ وچ بھی آ کے سر سجدے وچ رکھ دتا ہی السلام علیکہ ایھا النبی سونیا تیرے تے سلام ہوے سر چکنا ذرا السلام علیکہ ایھا النبی سرکار فرماندے نے جدوں اللہ نے مینوں سلام کیا نا سرکار فرماندے نے میں سر سجدے چ اٹھا کے میں کہا یا اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ میرے نبی رب دی بارگاہ میں بھی جا کے اپنے غلاماں نو نہیں بھولے میرے نبی نے کہا یا اللہ تیرے نبیاں تے بھی سلام یعنی ساڈے تے بھی سلام ہوئے تے تیرے نیکاں سارے بندیاں تے بھی سلام ہوئے جدو سرکار نے کیا نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ایک سائٹ پہ فرشتہ بولیا فرشتہ نے جملہ جڑا بولیا انہاں کہا اشہد اللہ الہ اللہ نو یہ محبوب دی ادا ایڈی پسند آئی جدو نماز دے وچ تشہد رکھیا تے ساریاں چیزاں قرار دے دتیاں انہیں پڑھنیاں حضرات گرامی سرکار فرماتے ہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر جدو میں پہنچیا اللہ قرآن فرماتا ہے سورہ النجم دے اندر اللہ فرماتا ہے دنا فتدلہ فرمایا پھر جلوہ قریب ہویا اور قریب ہویا دنا فتدلہ فکان قاب قوسین فرمایا جی میں دو کمانہ دا فاصلہ
تیر تے کمان او ادنا بلکہ اے دے تو بھی قریب ہوئے کنا کو قریب ہوئے فرمایا او ادنا اے دے تو بھی قریب ہوئے تے قریب ہو کے کیتا کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ فرمایا قسم محبوب تے وحی فرمائی وحیم کے دمانہ دا سرگوشی کر لو کہ اللہ اپنے حبیب کو اپنی مارکت بلا کے کیڑیاں راستیاں گلہ کیتیاں نے اللہ فرماتا ہے ما اوہا اور تجسس رکھنا لیا تینوں کی لگے جو ساڑھی مردی بچایا سا محبوب نل گلہ کر دیا سرکار فرماتا ہے رب العالمین دی مارکت گیا بے شمار راز و نیاز دیا گلہ سرکار نے کیتیاں گلہ کرنے تو بعد جب سرکار واپس آن لگے نا سرکار کے اندر محنت کی تھی یا اللہ تیری بارگاہ میں چاہیا تو تحفہ منگے میں پیش کیتا ہے ہن واپس دنیا تے جانا ہے تو میرے یارہ نے بھی تو تحفہ منگنا ہے تو میرے یارہ واسطے کیڑا تحفہ ہے اللہ نے فرمایا سونیا تیرے قدمہ دا صدقہ تحفہ ایڈا سونا دینے ہیں الصلاۃ معراج المومنین سونیا 50 نمازاں لائے نمازاں تے جناب بالکل بولنا چاہیے نہیں ہے پڑھنیاں پڑھنیاں کنیاں نمازاں سارے بولو کنیاں نمازاں سمجھدار بندے تشریف فرماؤ معراج دی رات 50 نمازاں ملیاں تے نال کی ملیا کیوں بھائی 6 مہینے اور بھی گناہ بناؤ یاد رکھو معراج دی رات صرف 50 نمازاں اللہ نے عطا فرمائی 6 مہینے دے روزے فرض نہیں ہوئے معراج دی رات یاد رکھو ایسا نے جاہل کچھ بندے جملہ بول چھڑ دے او جی نمازاں معاف کراندے کراندے آئے 6 مہینے دے روزے گل پا ہے ماں وہ کسی بندے نو کام کریے نا وہ کام جڑا کام آکھیا وہ کر کے نہ آوے اگوں ہور کر آوے نا آندے نہیں وی دا تے او صحابی اے نمازاں معاف کراندے کراندے روزے گل پا یہ جملہ کفری ہے جملہ یاد رکھنا جان بوجھ کے بولنے والا دار اسلام تو خارج ہے جملہ قدر کبھی نہ کسی کے سامنے بولنا ہے اگر کوئی تمہارے سامنے جملہ بولے انہوں ڈاک دے کہ بھائی غلط جملہ ہے نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات 50 نمازاں لے کے 6 مہینے دے روزے نہیں آئے اور معراج شریف یاد رکھنا کہ مکہ پاک کے اندر سرکار کو ہوئی ہے تے روزے مدینے میں آ کے فرض ہوئے نے 6 مہینے دے نہیں صرف 1 مہینے دے فرض ہوئے جی سمجھ آئی گل دی روزے معراج دی راتی فرض نہیں سن ہوئے روزے مدینہ شریف میں آ کے فرض ہوئے معراج نبی پاک علیہ السلام نے مکہ پاک چوئی تے وہ صرف 50 نمازاں اللہ نے عطا فرمائی سرکار فرماندے نے میں بڑا خوش ہو کے لے کے جب واپس آیا نا 6ویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی مسلم شریف حدیث سے مار گیا سرکار فرماندے نے میں کلیم اللہ علیہ السلام کو گزریا وے کے کہتے ہیں حضور سفر معراج مبارک ہوئے اللہ نے کی تحفہ عطا کیتا ہے سرکار فرماندے نے میں بڑا خوش ہو کے دسیا میں کیا کلیم اللہ نے مینوں 50 نمازاں عطا کی کلیم اللہ علیہ السلام عرقہ در یا رسول اللہ میں دنیا تے رہ کے آیا میں پریکٹیکل کر آیا انہا کوئی نہ پڑھنی ویسے سچی گل کی تھی 5 پڑھنو آوازار میں 50 کی نہ پڑھنی حقیقت گل ایسا جے کبھے پھری جان کے نماز کا ٹائم ہوگا مسیحیں ہونے نہیں حضور واپس جاؤ سرکار فرماندے نے میں واپس گیا کچھ نمازاں کٹ گئی میں پھر واپس آیا حضور ایک پھیرا پھر جاؤ فرماندے نے پھر گیا پھر آیا پھر گیا کلیم اللہ علیہ السلام بار بار کھلتے رہے آؤندے رہے جاندے رہے یہ ایک بڑا لطیف جا جملہ ہے اللہ نے بھی پتا سی رہنیاں 5 نے سرکار نے بھی پتا سی رہنیاں 5 نے تے دتیاں 50 کیوں سن پائیاں جاگ دے ہو سو گیا ہو ہے ہو کٹر گیا ہو بولو تو صحیح جدو پتا سی بھی رہنیاں 5 نے تے 50 دتیاں کیوں سن بڑا پیارا علماء نے نقطہ لکھیا فرماندے نے وجہ ایسی کلیم اللہ علیہ السلام جب کوہ دور دے آکیا سی نا رب آرینی انظر الیک یا اللہ میں اپنا دیدار کرا میں تینوں دیکھنا چاہنا تے اللہ نے فرمایا سی لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا تے عرض کی سی یا اللہ کوئی ہے جڑا تینوں دیکھے گا فرمایا ہاں میرا حبیب ہے تے معراج دی رات دیکھے گا تے اے کلیم تیری ڈیوٹی لاواں گا 6ویں آسمان تے میرا یار 50 نمازاں لے کے آئے گا راج کھلو جائیں میرا حبیب ویکھ کے مینوں آئے گا تو میرے حبیب نو ویکھدا رہی تے بار بار ٹوڑدا رہی جنہ اکھیاں میرا دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں تو ملے ہوں تے ساجن ملے ہن آساں لگ پیاں کلیم اللہ علیہ السلام نو پتہ جدوں مصطفیٰ نو بھی پتہ رب نو بھی پتہ ہے رہنیاں 5 نے 50 دتیاں کیوں وجہ ایسی کلیم نو دسنا کلیم تو تے نہیں ویکھ سکدا پر جڑا ویکھ سکدا ہی نا اج اونوں بار بار ویکھی
سرکار فرماندے نے جدو 5 رہ گئیاں مسلم شریف کے الفاظ میں جدو 5 رہ گئیاں تے کلیم اللہ علیہ السلام کہندے نے حضور میری منو تے ایک پھیرا اور مارے منڈی بہودین کے علاقے چ ایک پنڈ ہے وہ میں نام نہیں لینا کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے وہ پنڈ والے سونی نام لین بھی سارے پنڈ کی چنگی تشہیر کرتا وہ میں ایک تقریر کی تھی میں یہ بیان کیا میں گیا کلیم اللہ علیہ السلام کے اندر حضور ایک پھیرا اور مارے وہ بندہ میرے ایک پچھو بابا جی کھڑے ہو گیا انہوں دی بولی جڑی پھر ادھر دی ہے منڈی دی آندا مولوی جی جی ویسے نبی پاک ایک پھیرا اور مار ہوندے تے کام تے مکے ہی نہیں ہے کوئی کاموں جی مک گیا سی میں کہا تواڈے والا جی مکے آ تسی 5 بھی کیڑا پڑھ دے کلیم اللہ علیہ السلام کی حضور ایک پھیرا اور مارے ہو میرے آقا نے پتہ کی فرمایا اللہ میں اجے انہی حدیث پاک پڑھدا سکا تقریباً پونے کو 12 بجے قریب سرکار نے اسلام نے جدو آپ نے عرض کی نا کلیم اللہ حضور ایک پھیرا ہونا میرے آقا نے فرمایا استحییت منہ فرمایا کلیم اللہ رب نے 50 دتیاں سن ہن 5 کر چھڑیاں نے ہن 5 تو گھٹ کراندیاں مینوں اپنے رب کولو حیا ہوندی جدو سرکار نے کیا نا 5 تو گھٹ کراندیاں مینوں رب کولو حیا ہوندی ہے تے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونیا جے تینوں 5 تو گھٹ کراندیاں ساڈے کولو حیا ہوندی ہے نا سونیا اساں نمازاں کٹائیاں نے ثواب نہیں کٹایا امتی تہاڈا 5 پڑھے گا ثواب اسی 50 دا ہی عطا فرما چاہتے ہیں کتنی یار برکت ہے اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم نماز پنجوانا دی توفیق عطا فرمائے تے جتنے احباب تشریف لے کے اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے باقی انشاءاللہ معراج شریف دا اگلا حصہ اگلے جمعے چرچ کرانگا وآخر دعوانا